الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا ہمارا درس سورہ بقرہ سے ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی ہم ابتدا کریں گے اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پیش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ حضور کی حدیث سے پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آج کا میں درس پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو چلیں آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ: الف لام میم، یعنی وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں اور انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں، اور ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے یا نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا حروف مقطعات آتے ہیں قرآن کریم میں کئی صورتوں میں شروع میں ہیں۔ تو یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ یہ قاضی بیضابی رحمۃ اللہ علیہ انوار التنزیل میں صورتوں کی ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے، اور تقریباً ایسی ہی روایات خلفائے اربعہ و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی منقول ہے، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ مراد لیا ہو کہ حروف تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں۔ امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ اسے خفاجی بھی پڑھتے ہیں اور خفاجی بھی پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انوار التنزیل کے بعد نسخوں میں استأثرہ اللہ بعلمہ ہے، اور استأثرہ جس میں ہو ضمیر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور با مقصور پر داخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز مکرم فرمایا، یعنی مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور اس معنی کو اکثر محققین نے پسند فرمایا۔
تو ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے راز سورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ لا ریب، کوئی شک نہیں، یعنی آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا۔ یہ ایسی بلند شان عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح مضبوط دلیل خود دلیل رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین، فرمایا ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی آیت کے حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اور اس لیے یہاں ھدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا۔ اب اس میں تقویٰ کے کیا معنی ہیں؟ تو تقویٰ کے معنی ہے کہ نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہ، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ادا کرنا۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ کے فضائل سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید احادیث میں تقویٰ حاصل کرنے، متقی بننے کی ترغیب اور فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور وہ ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اور فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یعنی ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور اس نے بڑی کامیابی پائی۔ حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقی پرہیزگار یعنی متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے، یعنی کسی جائز چیز کے ارتکاب سے ممنوع چیز تک نہ پہنچ جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالی کو گورے پر فضیلت ہے، ہاں مگر صرف تقویٰ کی وجہ سے، تقویٰ میں فضیلت ہے۔ ارے بھائی کوئی کالا بھی ہو سکتا ہے گورے سے افضل ہو بھائی تقویٰ کے لحاظ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اس بات کا مستحق میں ہی ہوں، یعنی مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور تقویٰ کے مراتب، علماء نے تقویٰ کے مختلف مراتب بیان فرمائے۔ جیسے عام لوگوں کا تقویٰ ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے، اور متوسط لوگوں کا تقویٰ احکامات کی پیروی کرنا اور ممنوعات سے رکنا ہے، اور خاص لوگوں کا تقویٰ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کے فرمان کے مطابق تقویٰ کی 7 قسمیں ہیں، یعنی کفر سے بچنا، نمبر 2 بد مذہبی سے بچنا، نمبر 3 کبیرہ گناہ سے بچنا، نمبر 4 صغیرہ گناہ سے بچنا، نمبر 5 شبہات سے پرہیز کرنا، نمبر 6 نفسانی خواہشات سے بچنا، نمبر 7 اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا۔ اب یہ 7 قسمیں بیان کی ہیں، بتایا کہ تقویٰ کی یہ 7 قسمیں ہیں، جو شخص اس پہ عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے متقی پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔